اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا تمام دشمن اطراف میں ایسا گھیر لیں گے تم کو. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہن؟ رحمت اللہ عالمین نے ارشاد فرمایا سنو نوجوانوں کہ دنیا سے محبت اور موت سے ڈر. یہ دنیا ختم ہوگی، تمہارا جسم بھی ختم ہوگا، میں بھی ختم ہو جاؤں گا ایک دن. میں بھی اس دنیا سے کب جاؤں گا اللہ کو معلوم. اور دعا کرو کہ شاید مجھے جگہ مل جائے سبز گنبد کے مکی کے اس گنبد کے سائے میں. اللہ اس دنیا میں زندہ رکھے مجھے تو اللہ کسی کے سامنے مجھے نہ جھکائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کو جانا ہے جشن رحمت اللہ عالمین میں یہ گناہگار آپ سے عرض کر رہا ہے، علماؤں کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ادوا آئے تھے اہل قریش کی طرف سے اور آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ دولت چاہتے پوری دولت دے دیں گے، سرداری چاہتے سرداری لے لو، کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہم پیش کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کو سنایا. وہ پریشان ہو گیا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ نہیں، یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس سے مقابلہ مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے پوچھا کیا ہے یہ؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اللہ عالمین نے کملی والے نے شاخ روزے جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا، ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا، تب بھی میں اظہار حق سے منہ نہیں موڑوں گا. ظالموں، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں تو کوئی کرتا ہوگا مگر ہم نہیں کریں گے. ہم جس حال میں ہیں کچھ ہم مر جائیں گے، یا تو تم کو ہم کو مارنا پڑے گا، ہم کو جسموں پہ ہمارے گولیاں مارنا پڑے گا، یا جیلوں میں ڈال کر ہم کو ختم کرنا پڑے گا. مگر یاد رکھو اسلام کے دشمنوں، جب تک ہم زندہ ہیں نہ تمہاری دولت ہم کو خرید سکے گی، نہ تمہاری طاقت ہم کو دبا سکے گی. ہم زندہ رہیں گے تو پکار پکار کر کہیں گے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. تم ہمارے آقا کے فرمان کو بھول گئے. اگر کوئی منافق بھول گیا تو بھول جائے، مگر ہم نہیں بھولیں گے. تم ساری دنیا کی دولت لا کے دے دو مگر ہم اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا ہم کو یہ سمجھ رہی ہے کہ خرید لو، اس کی آواز کو خرید لو. نہیں میرے عزیز دوستوں، یہی دارالسلام، اسی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں، آج اسد الدین اویسی اپنے والد مرحوم میرے سیاسی قائد سالار ملت کے اس تقریر کے جملے کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ مرحوم قائد سالار نے کہا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو جنت کے عوض بیچ دیا ہے. ابھی اللہ جانے کیا کر لے ہم سے. ہم مقابلہ کریں گے میرے بھائی، میں جانتا ہوں کیونکہ میں حالات کو قریب سے دیکھتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، مگر ایک ہی چیز ہے جو مجھے لے کر آگے بڑھتی ہے اور جو ذمہ داروں کو آگے لے کر بڑھتی ہے کہ اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کرنا اور ہمیشہ مصائب میں، برے وقت میں، تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، اہل بیت کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، امام حسین کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، شہزادی جنت کا وسیلہ دے رہا. میرے بھائی، یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، تو اس لیے نوجوانوں مایوس مت ہو.
ہمت سے کام لو، دین پر چلو، اسلام پر قائم رہو، مسجدوں کو آباد رکھو، شریعت پر چلو، شریعت پر چلو۔ شریعت کی حفاظت کیسے کرو گے؟ جب شریعت کو اپنا لو گے، جب اپنے نفس پر شریعت کو غالب کر دو گے نوجوانوں۔ اور اسلام آسان دین ہے، اسلام ٹف نہیں ہے، بہت آسان دین ہے۔ یہ دنیا بولتی ارے تمہارے پاس شراب نہیں پی سکتے، تمہارے پاس شادی سے پہلے عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تمہارے پاس ایسا ہے ایسا نہیں۔ میرے بھائی، اللہ یہ جو دین ہم کو دیا ہے نا، یہ ہماری فطرت کے لحاظ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں، اس کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور کیسے کریں؟ قرآن اور سنت کو اپنانے سے۔ قرآن اور سنت کو اپناؤ، اور یاد رکھو اگر کوئی مسلمان دنیا کی اقتدار کے لیے، دنیا کے پوزیشن کے لیے، دنیا والوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کے سامنے اپنی اہمیت جتانے کے لیے شرک کرتا، تو ان سے دور رہو، ان سے دور رہو۔ ہم کو نہیں چاہیے ایسا مقام، ایسی عزت، ایسی دولت جو ہم کو شرک کرنے پر مجبور کر دے۔ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا خدا ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی۔ ہم اپنی زبان سے، اپنی حرکات سے، یا خدا نہ خواستہ کبھی مصلحت کے نام پر بھی ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے، دور رہو اس سے، اور دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ ہم کو بچائے اور اللہ اس کو بھی بچائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات ہیں، حوصلوں کو بلند رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ باطل طاقتوں کا طوفان پھٹے گا، یہ کالے بادل جو عالم اسلام پر، مسلمانوں کے سروں پر منڈلا رہے ہیں، ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بادشاہ، یہ مملکات، یہ اقتدار، یہ سب ختم ہوگا۔ یہ چند دن کے مہمان ہیں، یاد رکھو۔ ان کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی، ان کی دولت بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کو جب لحاظ ہوگا، جب ان کو معلوم ہوگا۔ دعا کرو ان یمن کے مظلوموں کے لیے جو آج تڑپ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم یمن میں 1,00,000 مسلمان بچے مر گئے، دوائیں نہیں۔ یمن کی سرزمین کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے دعا کی، اللہ یمن میں امن قائم کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام پر چلو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ہم کیا کرتے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی کے قیمتی لمحوں کو نوجوانوں وہ ویڈیو گیم میں مت گزارو جس کو تم بڑی پسند سے کھیلتے ہو، پیو جی بھی نہیں میرے بھائی، نہیں۔ تمہاری زبان پر تو درود شریف کا ذکر ہونا، تمہاری زبان بار بار درود، درود و سلام، درود و سلام، تمہاری زبان پر یہی ہونا، تمہاری زبان پر حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ نوجوانوں، تمہاری زبان پر استغفر اللہ ہونا چاہیے۔ جب تم یہ چیز، یہ عادتیں اپنا لو گے تو دیکھنا ہماری کامیابی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اے خاصائے خاصان رسول، اے خاصے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری ایک عجیب دور ہے۔ اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کی آن لگا یا رسول اللہ۔ ہم تو رحمت اللہ عالمین سے بھیک مانگتے کہ رسول اللہ اپنی امت کی خبر لیجیے۔ ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار، ہم تیرے حبیب کی امت ہے، ہماری لاج رکھ لے، ہماری لاج رکھ لے بس۔ اللہ ہم کو جب تک دنیا میں رکھے، ہم اس کے دین پر رہیں۔ اللہ ہم کو شرک سے دور رکھے۔ اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے۔ جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے۔ جو لوگ باطل طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ ہم کو کامیاب کرے۔